بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ جو کل تاریخ لبیک کے ساتھ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے، اور اس پر سیاسی پارٹیوں کا کیا رد عمل ہے، اور جو مولوی جو چندہ لیتے ہیں ان کا کیا رد عمل ہے، اور اس وقت سعد رضوی اور اس کا بھائی کہاں ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا وہ کہاں ہیں؟ سب سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ جو اس وقت مریم نواز کی پالتو ہے، شہباز شریف کی پالتو ہے، کہ فوری طور پر سعد رضوی اور اس کے بھائی کو منظر عام پر لایا جائے، اور عوام میں جو اس وقت جو میڈیا پر سوشل میڈیا پر پروپاگنڈا پھیلا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے بھائی سعد رضوی اس دنیا میں یا اس کا بھائی نہیں رہا، تو اس سے پاکستان میں انتشار پھیل سکتا ہے اور بہت زیادہ پھیل سکتا ہے، تو اس لیے ان کو فوری طور پر یا منظر عام پر لایا جائے۔ تاریخ لبیک کے کارکنوں پر بہت ہی بھیانک مریم نواز اور محسن نقوی کا نون لیگ کے مطابق محسن نقوی نے قتل عام کرایا ہے، اور تاریخ لبیک کے لوگوں پر جو شیلنگ کی گئی ہے، سیدھی گولی ماری گئی، اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، کسی کی انسان کی ایک جان ہو، مال ہو۔ رانا ثنا کے بیان کے مطابق اس نے کہا ہے کہ یہ احتجاج ہم اس لیے روکا ہے کیونکہ یہ امریکہ کے ایمبیسی میں یادداشت جمع کرانا تھی، کیونکہ نون لیگ کے نون لیگ کے کعبہ مثال کے طور پر جو ان کا کعبہ ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کی توہین نہ ہو جائے، اس لیے یادداشت جمع کرانے کی انہوں نے توہین برداشت نہیں، تاکہ لوگوں کو سیدھی گولی ماری گئی۔ جب یہ ہمارے پاس ہم رات کے 3 بجے جو اس وقت ہم سوشل میڈیا پر کوریج کر رہے تھے، تو اس وقت میں نے آخری پوسٹ کی تھی کہ ان دونوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، لیکن باخبر صحافیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ اسلام آباد سے اور بغداد بند گاڑیاں لائی گئیں، ان پر تشدد۔ اور سعد رضوی کے بیان کے مطابق ہم نے جو ان کی تقریریں جو اس کی ہمارے ویڈیو گزری ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے رہا تھا، ہم سے مذاکرات کرو۔ مثال کے طور پر سعد رضوی کو ایسا چاہتا تھا کہ مذاکرات ہوں اور معاملہ رفع دفع ہو، لیکن حکومت خون کی پیاسی ہو چکی ہے اور ان کو انسانوں کا خون لگ چکا ہے۔ اب انہوں کو سال میں ایک بار انسانوں کا خون ضرور پئیں گے، ان کی حکومت رہے گی، لیکن افسوس کہ ان کو پر جدید تشدد کیا۔ آزاد سرائے سے جو تاریخ لبیک اور PTI نے جو عدد شمار بتائے ہیں، اللہ نہ کرے وہ PTI نے کہا ہے کہ 280 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور 1900 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اب بات قابل وقت ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن جو تاریخ لبیک والوں کے ساتھ ہوا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کی ہمیشہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہو اور تھوڑا سا بھی احساس ہو وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ جس میں 1% 0.01% بھی انسانیت کا درد ہو تو وہ یہ کبھی نہیں بولیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اس لیے ان لوگوں کو، اور دوسرے پاکستان میں سب سے زیادہ خون پایا گیا اور پاکستان کے میڈیا پر نہیں، لیکن پاکستان کا جو میڈیا ہے اس پر اسرائیل کے وزیر اعظم کی تقریر اور اسرائیل کی پارلیمنٹ کو دکھایا جاتا ہے۔ آپ کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب ہم نے PSL یا دیگر جگہوں پر پاکستان کی سپورٹ، وہاں پاکستانیوں کے جھنڈے اس فلسطین کے چھینے گئے، تو آپ سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے بھی اشارہ کافی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے جو بہت بڑے علماء کرام ہیں، جس میں سب سے پہلا جو مفتی منیب الرحمن، ذاکر حسین مصطفی اور دیگر لوگ، ان لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر یہ بیان دینا چاہیے تاکہ یہ ظلم ہے، اور فوری طور پر سعد رضوی اور اس کے گھر والوں کو اور ان کی فیملی کو چھوڑا جائے۔ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ سعد رضوی کی فیملی کو گرفتار کیا گیا اور اس کی چھوٹی بچیوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، چاہے جو بھی حکومت ہو۔ جب کسی انسان کو سرعام گولی ماری جاتی ہے، یہ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ کیا پاکستان میں انٹرنیٹ جو سروس ڈاؤن ہونے والی ہے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں تو 11 اور اس سے آدھے گھنٹے بعد انٹرنیٹ کیا بند ہوگا یا نہیں، یہ معلومات ہوگی۔
اگر سعد رضوی یا اس کے بارے میں تفصیلات یا اس کے بارے میں حقائق کہیں گے تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے، لیکن افسوس ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اصل حقائق تو بتا سکتے ہیں، لیکن خوف کے ذریعے اس وقت ہم آپ لوگوں کے ساتھ اصل حقیقت نہیں بیان کر سکتے۔ جو ہمارے پاس ٹی ایل پی یا دیگر لوگوں کی جو ایک ان کا رہنما شہید ہوئے ان کی تفصیلات ہم نے جاری کی ہے، اور جو ہم اس کے بارے میں بتائیں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی انفارمیشن یا دیگر معلومات آئیں گی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب تک ان کے کنٹینر کو آگ لگائے گی اور وہاں جب پولیس والے موجود تھے، 20 یا 10 لوگوں کی لاشیں موجود تھیں وہاں سڑکوں پر، ہم نے لوگوں کو اور کنٹینر کو جلایا گیا، اور جب پی ٹی آئی انہوں نے کنٹینر جلایا، اگر وہاں علی امین گنڈا پور کھڑے ہو جاتے تو آج ایسے حالات پاکستان میں نہ ہوتے۔ اور پاکستان کے لوگوں کو اب سوچنا ہوگا کہ شریف خاندان، زرداری خاندان یہ پاکستان کے نہیں، امریکہ کے وفادار ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کے عوام پر گولیاں چلائیں، 2014 میں عوام پر گولی چلائی گئی، 2024 میں عوام پر گولی چلائی گئی، 2023 میں عوام پر گولی چلائی گئی، 2025 میں عوام پر گولیاں چلائیں گی، اور جس میں بہت سے معصوم نہتھے لوگوں پر قتل کیے گئے۔ اور ٹی ایل پی کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم پیچھے جانا چاہتے تھے لیکن ہمیں آگے دھکیلا گیا تاکہ یہ واقعہ کیا جائے۔ مریدہ والا میں یہ واقعہ اور مریدہ کا ساغہ بہت بڑا ہے، اور جس کی مذمت کی جائے، ہم مذمت کے لفظ چھوٹے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، ہمیں اختلافات اپنی جگہ، لیکن انسانیت کی جان کا ضیاع کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس وقت ہم طریق لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے جو زخمی ہیں ان کی اللہ سے دعا کریں جلد صحت، اور جو لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے دعا گو ہیں، اور جو اس وقت دنیا نہیں ان کی مغفرت کے لیے اللہ پاک سے دعا گو ہیں۔ ہم دیکھیے جو بھی سیاسی پارٹی نظریے کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ختم کر سکتی، نظریے کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں اگر نظریہ ہو، نظریے کو صرف نظریے کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے، بندوق اور گولی کے ذریعے نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ختم کیا جا سکتا تو آج دنیا میں فلسطین اور کشمیریوں کے لوگوں کے نام و نشان نہ ہوتے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں، آگے سے کوئی انفارمیشن ہے کہ تو آپ لوگوں کو ضرور پہنچاتے رہیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ شکریہ۔